بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ہمارے چینل کا مقصد آپ لوگوں تک اسلامی، اصلاحی، تفریحی اور تاریخی واقعات پہنچانا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کے لیے ایک تفریحی واقعہ لائے ہیں، لیکن مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، سوال یہ بنتا ہے کہ ریل گاڑی میں باتھ روم کب بنے؟ چلیے آج اس بارے میں جانتے ہیں کہ ریل گاڑی میں واش روم کب بنے اور کیوں بنے۔ ریل مسافر اوکھیل چندرا سین نے 1909 میں ریلوے آفیسر کو شکایتی مراسلہ لکھا۔ ملاحظہ ہو جناب ڈویژنل ریلوے آفیسر، میں ریل پر سفر کر رہا تھا۔ بسیار خوراکی یعنی بہت زیادہ کھانے کے سبب میرے پیٹ میں شدید مروڑ اٹھنے لگے۔ ریل احمد پور اسٹیشن پر رکی تو میں حاجت کے لیے اتر گیا۔ ابھی حاجت روائی جاری تھی کہ ناس پیٹے گارڈ نے سیٹی بجا دی۔ سیٹی سن کر میں سٹ پٹا گیا اور اس عالم میں دوڑ لگائی کہ ایک ہاتھ میں لوٹا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے لنگوٹ پکڑا ہوا تھا۔ ریل کو جا لینے کی تگودوں میں دھڑام سے گر پڑا۔ اسٹیشن پر موجود کیا خواتین اور کیا حضرات، سبھی نے میرے کھلے پچھواڑے کے نظارے کیے۔ یوں دیکھتے دیکھتے ہاتھ سے عزت بھی گئی اور ریل بھی گئی۔ محترم، میرے اس ہمہ جہت نقصان کا ذمہ دار وہ ناہنجار گارڈ ہے جس نے بے وقت سیٹی بجائی۔ میری درخواست ہے کہ اس گارڈ پر تکڑا جرمانہ عائد کریں، اگر نہیں تو پھر میں اخبارات کو واقعے سے متعلق خبریں دینے والا ہوں۔ ناظرین، فضل الرحمان قاضی صاحب اپنی کتاب روداد ریل کی میں لکھتے ہیں کہ اوکھیل کا یہ خط دلی میں ریلوے کے عجائب گھر میں آج بھی محفوظ ہے۔ ناظرین، یہ وہ تاریخی خط ہے جس کے نتیجے میں انگریز سرکار نے ہندوستان میں پہلی بار ریل کے اندر واش روم کی سہولت شروع کرنے کا حکم جاری کیا۔ ناظرین، اسی واقعے کے ضمن میں ہم آپ کو ایک اور سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ ناظرین، ایک شخص جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک سانپ پھنسا ہوا دیکھا۔ سانپ نے اس آدمی سے مدد کی اپیل کی۔ اس آدمی نے لکڑی کی مدد سے سانپ کو باہر نکالا۔ باہر آتے ہی سانپ نے اس آدمی سے کہا، میں تو تمہیں ڈسوں گا۔ اس شخص نے سانپ سے کہا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، تم میرے ساتھ بدی کرنا چاہتے ہو؟ سانپ نے کہا، ہاں، نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ اس آدمی نے کہا، چلو کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ ناظرین، وہ ایک گائے کے پاس گئے، اس کو سارا واقعہ سنایا اور فیصلہ کرنے کو کہا۔ اس نے کہا، واقعی نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ جب میں جوان تھی اپنے مالک کو دودھ دیتی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے چارہ دیتا تھا۔ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو اس نے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ ناظرین، یہ سن کر سانپ نے کہا، اب تو میں ڈسوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا، چلو ایک اور فیصلہ لے لیتے ہیں۔ سانپ مان گیا تو انہوں نے ایک گدھے سے فیصلہ کروایا۔ گدھے نے بھی یہی جواب دیا کہ نیکی کا بدلہ بدی ہے۔ جب میرے اندر دم تھا، مالک کے کام آتا تھا، وہ میرا خیال رکھتا تھا، جو ہی میں بوڑھا ہوں اس نے مجھے بھگا دیا۔ ناظرین، سانپ اس آدمی کو ڈسنے ہی لگا تھا کہ اس نے منت کر کے کہا کہ ایک موقع اور دے دو۔ سانپ کے حق میں 2 فیصلے ہو چکے تھے، اس لیے وہ آخری فیصلہ لینے پر مان گیا۔ اب کی بار وہ ایک بندر کے پاس گئے، اس کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ فیصلہ کرو۔ بندر نے کہا، مجھے ان جھاڑیوں کے پاس لے چلو اور سانپ کو میرے سامنے ان جھاڑیوں میں پھینکو اور پھر باہر نکالو، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ ناظرین، وہ تینوں ان جھاڑیوں کے پاس چلے گئے۔ اس شخص نے سانپ کو جھاڑیوں کے اندر پھینک دیا اور پھر باہر نکالنے ہی لگا تھا کہ بندر نے منع کر دیا اور کہا کہ اس کو مت نکالو، یہ نیکی کے قابل نہیں ہے اور نہ تھا۔ اگر وہ نیکی کے قابل ہوتا تو نیکی کا بدلہ ظلمت کے ذریعے ہرگز نہ دیتا، تو لہٰذا ہوشیار رہا جائے۔ ناظرین، وہ بندر ہم سے زیادہ عقل مند تھا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، زندگی میں ہم کو بار بار ایک ہی طرح کے سانپ مختلف ناموں اور طریقوں سے ڈستے ہیں، لیکن ہم کو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ سانپ ہیں۔ ان کے ساتھ نیکی اور ہمدردی کرنا خود کو مشکل میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اس لیے بھائیو، آپ بھی خیال کرو کہ کہیں آپ کے ارد گرد بھی اس طرح کے انسان نما سانپ تو نہیں۔ اگر
واقعی ہی اس طرح کے انسان نما سانپ موجود ہیں تو خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ آپ کو بھی اپنے فیصلے گائیں اور گدھے جیسے انسانوں سے کروانے پڑیں گے، جس کا نقصان آپ کو اور آپ کے مستقبل کو ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامک اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔